السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ما قال ربنا الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور حافظ ملت کو سلام۔ حضور حافظ ملت حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ امجد علی خلیفہ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے مایہ ناز تلامذہ میں ہیں۔ حضور حافظ ملت، جن کو آج مبارک پور کی سرزمین پر آرام فرمائے ہوئے اور دنیا سے رحلت کیے ہوئے کئی سال کا زمانہ گزر گیا۔ 1396 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، جو عیسوی کے لحاظ سے 1976 بنتا ہے، اور اس وقت سے آج تک مبارک پور کی سرزمین حافظ ملت کے مدفن اور حافظ ملت کے روضہ مقدس کی امین ہے۔ حافظ ملت کی پیدائش 1312 ہجری میں ہوئی، جو عیسوی کے لحاظ سے 1894 ہجری بنتا ہے، عیسوی بنتا ہے۔ اس طریقے سے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا زمانہ نہایت ہی پاکیزگی کے ساتھ، نہایت ہی طہارت کے ساتھ اور نہایت ہی عبادت و ریاضت کے ساتھ دنیا میں گزارا۔ ایک مثالی زندگی انہوں نے اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر گزاری، اور ایک مثالی کردار، مثالی کارنامہ، اور اپنے پیچھے تلامذہ، شاگردوں، ارادت مندوں، عقیدت مندوں کی بہت بڑی جماعت چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج مبارک پور کی سرزمین پر حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس ہو رہا ہے، اور لوگ جوق در جوق مبارک پور حاضر ہو رہے ہیں۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مقدسہ کے سلسلے میں یہ وسیع و عریض ایک کتاب الحمدللہ کہ انہی کے کرم، انہی کے روحانیت کی برکت سے فقیر نے حیات حافظ ملت کے نام سے تصنیف کی۔ اس کے اندر یہ اشعار موجود ہیں: نازش لوح و قلم ہے مدح خوانی آپ کی۔ حافظ ملت کے بارے میں حسنین میاں کی والدہ نے اس زمانے میں ان کے نام سے موسوم یہ نظم ہے کہ نازش لوح و قلم ہے مدح خوانی آپ کی، ایک مثالی آئینہ ہے زندگانی آپ کی، ایک مثالی آئینہ ہے زندگانی آپ کی۔ جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، جرأت و ہمت کی جب تاریخ لکھے گا جہاں، تو آب زریں سے لکھے گا وہ کہانی آپ کی۔ حافظ ملت نے جو زندگی گزاری وہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ ایسی شاندار زندگی، ایسی شاندار حیات اور ایسے کارنامے ان کی زندگی میں ہیں کہ جو روشنائی سے نہیں بلکہ سونے سے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آب زریں سے لکھے گا وہ کہانی آپ کی۔ عہد پیری کا وہ جوش و جذبہ و عزم جواں، جنہوں نے ان کا بڑھاپا دیکھا ہے، ان کی ضعیفی دیکھی ہے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ ضعیفی کے عالم میں نہ دن کو آرام نہ رات کو چین، پوری رات عبادت خداوندی میں گزرتی اور دن کا وقت پورا کا پورا دین کی خدمت میں اور اللہ کے دین کی اشاعت میں الجامعۃ الاشرفیہ کی تعمیر میں گزرتا۔ اور یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ بیمار ہوتے، تکلیف ہوتی، آزار ہوتے، لیکن کیا مجال کہ کسی کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا تو وعدہ جو ہے کبھی وعدہ خلاف ہو سکے، کبھی نہیں، ہمیشہ وقت پر ہر جگہ پہنچنا۔
اپنی بیماری کا کوئی خیال نہیں، اپنی تکلیف کا کوئی خیال نہیں، کسی کو زبان دے دی تو زبان کی پابندی آخری دم تک فرماتے رہے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو جنہوں نے ان کی ضعیفی کو دیکھا، جنہوں نے ان کی کمزوری کو دیکھا، جنہوں نے ان کے بڑھاپے کو دیکھا، وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بڑھاپے کے عالم میں اس قدر محنت اور مشقت کرنے والا وہ مرد مومن، اللہ اکبر، اس کی جوانی کا کیا عالم رہا ہوگا، جوانی کے زمانے میں کتنی محنت کی ہوگی حضور حافظ ملت نے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ عہد پیری کا، یعنی بڑھاپے کے زمانے کا، عہد پیری کا وہ جوش و جذبہ و عزم جواں، اللہ اللہ کیا رہی ہوگی جوانی آپ کی۔ جب بڑھاپے کے عالم میں یہ جوش عمل ہے، یہ جذبہ ہے، اور اس قدر دین کی محبت اور اس کے لیے محنت کرنے کی ان کے اندر طاقت اور قوت موجود ہے، تو جب وہ جوان رہے ہوں گے تو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، پوری کتاب ان کی داستان حیات ہے۔ مجلس علم و ادب میں چھا گئی ہے خاموشی، اس میں ہے وہ قدرت نقطہ بیانی آپ کی، اور ساری دنیا تا قیامت جس سے ہوگی فیض یاب۔ الجامعۃ الشفیہ، الجامعۃ الشفیہ کے بارے میں کہا گیا کہ ساری دنیا قیامت تک، ساری دنیا تا قیامت جس سے ہوگی فیض یاب، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی، جامعہ ہے زندہ و تاباں نشانی آپ کی۔ ہند ہی کے عالم اسلام تک پہنچی نگاہ، ہند ہی کے عالم اسلام تک پہنچی نگاہ، شخصیت کوئی نظر آئی نسانی آپ کی، شخصیت کوئی نظر آئی نسانی آپ کی۔ یہ ہے سرکار حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اپنے مقطع میں انہوں نے کہا کہ حافظ ملت اسے رکھیے گا اس عالم میں یاد، حافظ ملت اسے رکھیے گا اس عالم میں یاد، ایک شمامہ خستہ پا بھی ہے دیوانی آپ کی۔ تو یہ آج کا دن سرکار حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کا دن ہے، اس لیے فقیر نے عنوان میں سب سے پہلے یہ مصرع پڑھا کہ حضور حافظ ملت کو سلام، حضور حافظ ملت کو سلام۔ آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے فضاؤں میں اڑنے والی چڑیاں بھی دعا کرتی ہیں، سچا عالم دین وہ ہوتا ہے دریا اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے جب پانی کی مچھلیاں دعا کریں، جب ہواؤں میں اڑنے والی چڑیاں دعا کریں، اللہ کا کرم کیوں نہ اس کے اوپر شامل ہو، اللہ کے رسول کی نوازش کیوں نہ اس کے اوپر شامل ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں کیوں نہ اس کے اوپر شامل ہوں۔ اس لیے ہم غلامان حضور حافظ ملت یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور حافظ ملت کو سلام، اس بارگاہ معلیٰ میں جہاں سے ہمیں علم کی بھیک ملی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے زندگی گزاری ہے۔ اللہ اکبر، کیا سادگی ہے۔ 11 سال کا زمانہ، ماں باپ کو چھوڑ کر مبارک پور آ گئے، حافظ ملت نے ایسا پیار عطا فرمایا، ایسی محبت عطا فرمائی، ایسی شفقت عطا فرمائی کہ باپ کی شفقت بھول گئے، ماں کی ممتا بھول گئے، ایسا پیار فرماتے تھے۔ اور مجھ جیسے نہ جانے ہزاروں لوگ ہیں کہ جن کو ان کا پیار ملا، ان کی محبت ملی اور ان سے علم ملا، انہوں نے علم عطا فرمایا اور اپنے علم کا دریا بہا دیا پورے ہندوستان کی سرزمین پر، اور دنیا کے اندر ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد علم کا دریا بہا رہے ہیں۔ باطل کے مقابلے میں، تمام فرقوں کے مقابلے میں جو اسلام کے خلاف نئے نئے فرقے اٹھتے رہتے ہیں، نئی نئی آوازیں اٹھتے رہتی ہیں، حافظ ملت اور حافظ ملت کے تلامذہ نے ساری دنیا کے اندر ایک حصار قائم کر دیا۔ میں باہر کی دنیا، میں صرف ہندوستان کی دنیا کی بات نہیں کرتا، میں اس وقت یورپ میں ہوں اور الحمدللہ مجھے 32 سال ہو گئے۔ یہ 32 سال کا زمانہ جو یہاں میری زندگی کا گزرا، میں اپنی زندگی کو کوئی آپ کے سامنے نمونہ بنا کے پیش نہیں کر سکتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ حافظ ملت کی جوتیاں سیدھی کر کے جو مجھے فیض ملا تھا، الحمدللہ آج تک نہ دین کے خلاف کوئی حرکت
کرنے کی کوشش کی اور نہ دین کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اسے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہم دیندار رہیں، ہم اہل سنت و جماعت حق پہ قائم رہیں، شریعت کے قانون کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی سچائیوں پر عمل کرنے کی تلقین کریں، یہی ہمارا سبق ہے۔ ہمارے پاس کوئی دولت نہیں کہ ہم کسی کو بانٹیں، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں کہ ہم کسی کو تقسیم کریں، لیکن ہمارا خزانہ علم کا خزانہ ہے جو حافظ ملت کی جوتیاں سیدھی کر کے ہمیں حاصل ہوا۔ آج اس بزرگ کا عرس ہندوستان کی سرزمین پر ہو رہا ہے، اور کیا زندگی ہے، کیا حالات ہیں، اور کس قدر پاکیزگی ہے ان کی حیات پاک کے اندر۔ الحمدللہ کہ مجھے ان کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے ہاتھ سے میرے سر پہ پگڑی باندھی گئی۔ اس لیے میں نے کسی زمانے میں اسٹیجوں سے کہا تھا کہ میرے سر حافظ ملت نے کفن باندھا ہے۔